کہ مجھ کو تو میرا سارا علم جو ہے وہ سماعی کانوں سے زیادہ ہے، تو اب میں نے کتابیں دیکھنا شروع کیا، ورنہ پہلے تو میں حضرت کی بس سنا کرتا تھا اور نوٹ کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ حضرت نے ایک دفعہ والدہ سے فرمایا کہ اختر میرے پیچھے پیچھے اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے، کیونکہ میں بالکل حضرت 8 گھنٹے چاہے بیٹھے، میں مسجد سے نکلتا نہیں تھا، ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھے ان کی آو نالے اور ان کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، اور جب کرتے تھے تو بس مزہ آ جاتا تھا، جیسے جنت کی حوروں کا رقص اس میں نظر آتا تھا. ورنہ اگر یہ مزہ نہ آتا تو جوان آدمی اپنی جوانی لے کر ایک بڈھے کے ساتھ کیا گزارے گا بھائی. اور جوتا لیے پڑے، جب حضرت نکلتے تھے جوتا پیش کر دیتا تھا پہننے. اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اختر کا کوئی کمال نہیں، میں پرتاپ گڑھ کا رہنے والا، وہ پھول پور اعظم گڑھ کے رہنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محبت عطا فرما دی تھی. تو حضرت نے فرمایا اختر میرے پیچھے پیچھے اس طرح پھرتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ چھوٹا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے. حضرت نے بڑی دعائیں کی تھی میرے لیے، آج اسی کی برکت ہے کہ میرا دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی. اس ولی کی، اس ایک اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں دیکھتا ہوں کہ آج بڑے بڑے علماء بھی میری باتیں نوٹ کرتے ہیں، اور وہاں رہائش کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ جب کبھی تشریف لائیں گے تب حضرت پھول پوری کی کراوت دیکھیں گے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے والوں کو انعام کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تمنا تھی بہت، 12 سال دعائیں کی تھی، یا اللہ کوئی زمین عطا فرما جہاں ہم آپ کے عاشقوں کو جمع کر سکیں اور آپ کے عاشقوں کو سر چھپانے کی وہاں جگہ مل جائے اور خانقاہ بن جائے. پھر ایک صاحب نے پوچھا خانقاہ کیا معنی ہے، میں نے غیاث اللغات فارسی کو اٹھائی تو لکھا تھا جائے بودن درویشاں، جہاں چند درویش لوگ رہتے ہوں اللہ کی محبت میں، وہی اسی کا نام خانقاہ ہے. تو اللہ نے وہ بھی جگہ دے دی. الحمدللہ. میری تمنا تھی کہ پھول پور جیسا مجھے بھی اللہ مل جائے. تو گلشن میں گل پھول ہے، گلشن اخبار میں لگا، اس میں بھی پھول کا کچھ اثر تو آیا. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. ناظم آباد میں رہتے 20-15 سال میرا ساتھ تھا ان کا. اب میں نے جب گلشن اقبال میں آ گیا تب شکایت نامہ اتنے ایک شعر لکھ کر بھیجا، بہار کی باتیں اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. میں نے اس کا جواب شعر میں لکھا، کیونکہ وہ بھی قابل آدمی اردو کا ادیب تھا ہے، وہ بھی اسی طرف کا. تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. کیونکہ گلشن اقبال کی وجہ سے یہ شعر ایسا پھر ہوا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تو چند روز رہ کر دیکھو، آفتاب پرستی کرو، شب پرستی سے بعد آ جاؤ، یہ خفاشیت چھوڑو.